لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے فما بال القرون الاولی، تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا. یعنی فرعون کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا. فرعون نے کہا میرا ابا بھی جہنم میں جائے گا کیا، میرے دادا بھی، اور ان سب لوگوں کے ابا اما سارے جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے. اور اگر یہ کہہ دیتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے تو فرعون کہتا لو بھائی تم سب کے ابا اماں کو کہاں بھیج دیا انہوں نے، جہنم. انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا. کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جواب تھا اس وہ جواب دیا نہیں. کیوں؟ فرعون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرے رب کو پتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں، جہنم والے کو جنت میں بھیج دے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد آ اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا. تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا. تجھ سے جو میں بات کر رہا ہوں الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا، بچھونا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں، حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کر ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ سوال ہو. میں بیان کر رہا ہوں کوئی شخص آئے کہ میری گردے میں پتھری اور مجھے پتا ہے کہ انتہائی میرے پاس بہترین علاج ہے، میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا اس کو، کیونکہ میں جو بیان لے کے چل رہا ہوں نا اس میں کیا واقعہ ہو جائے گا، خلل واقع ہو جائے. بھائی ایک آدمی کی گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو میرا پورا بیان میں جو میں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں وہ مقصد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک سادہ سی میں نے مثال دی ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کو بتا دوں بھائی تیری پتھری، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بتانے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا نا پھر بیان ٹاپک پر، لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں ان میں ہٹے آپ تو آگ لگ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنسی تھیوریز اگر قرآن نبی کو بتاتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور جو بھی آج کل سائنسدانوں کی جتنی ایجادات ہیں یہ ساری چیزیں قرآن بتانے لگتا تو اس سے اسلام کی حقانیت آج تو سمجھ میں آتی، مگر 1200-1300 سال کے انسان قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے. وہ کہتے قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے جو مشاہدے کے خلاف ہیں. سمجھتے قرآن عجیب باتیں کر رہا ہے کہ یار زمین گھومتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریخ بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی ستارے سیارے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو قرآن نے سائنسی ٹاپک بھی اتنے چھیڑے ہیں جتنے وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے. آسمانوں کی بات کی، کل فی فلک یسبحون، جتنے سیارے ستارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سیاروں کو چلتا ہوا دیکھتے تھے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. کل فی فلک یہ وہ سائنسی حقائق تھے جو عرب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے. تو سائنس کا ٹاپک بھی اتنا چھیڑا جتنا ان کی کھوپڑی کے اندر آ جائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا. اب یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھتے نہیں شہد کی مکھی کو کیسے سکھایا ہم نے، دیکھتے نہیں سوکھے چارے سے کیسا تھنوں میں دودھ نکالتے ہیں. اب یہ میڈیکل سائنس ہے لیکن یہ عربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. یار سوکھا چارہ کھاتی ہے بھینس اور ایسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے. اب قرآن اس کو اگر آج کی میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھاتا کہ بھئی یہ ہوتا ہے، پھر دیکھتے نہیں کہ یہ چارہ پہلے جاتا ہے، پھر پہلے چھوٹی آنت میں جاتا ہے، پھر بڑی آنت میں جاتا ہے، پھر بڑی آنت یہ کرتی ہے، پھر یہ کرتی ہے، پھر یہاں سے مکھن الگ ہوتا ہے، کریم الگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. عرب کی سمجھ میں آنے کے بجائے بات کیا ہو جاتی، پیچیدہ. اس لیے قرآن چھیڑتا ہی نہیں ہے ان موضوعات کو.
تو قرآن کا کمال جو ہے نا، اصل کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سائنسی تھیوریز ایسی تھیں جو آج 100% غلط ثابت ہو چکی ہیں. قرآن نے کسی ایسی تھیوری کو پیش نہیں کیا جو آج 100% غلط ثابت ہو. یہ کمال ہے قرآن کا. اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو قرآن سائنسی مثالیں وہ بھی تو دے سکتا تھا جو 100% غلط تھیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.